الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اساتذہ اکرام جو اسٹیج پر زینت افروز ہیں اور میرے ہم مکتب ساتھی جو میرے سامنے بزرگ دوست، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ٹاپک مجھے دیا گیا بڑا وسیع و عریض ہے اور اس پہ ابھی بہت سارا کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اسٹیج پر سورج چمک دمک رہے ہیں اور ان کے سامنے میرا خیال ہے یہاں پر اس ٹاپک پہ بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ جو چیزیں میرے سامنے آئی ہیں میں ان کو آپ کی گوش گزار کر سکوں۔ اس ٹاپک کو دیکھنے کے لیے میں سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا، 3-4 سوالات اس پہ کھڑے کروں گا اور ان 3-4 سوالات کو صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے اقتباسات اور آپ ہی کی زبان سے جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ وضاحت کر سکوں۔ سب سے پہلے اس ٹاپک میں کہ آپ مجدد طب ہیں یا مجدد طب یا آپ ان وہ دریا ہیں جس کے 2 کنارے متوازن چلتے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلا جو سوال میں اپنے اس مقالے میں اٹھاؤں گا وہ ہے تجدید کی ضرورت کیوں، نمبر 1۔ اس کے بعد تجدید کے مقاصد اور مدعا کیا ہو، طب میں یا کسی چیز میں تجدید ہونے جا رہی ہوتی ہے یا تجدید کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا مدعا اور مقصد کیا ہے۔ اسی مقالے میں ایک سوال یہ کہ فرنگی طب میں جب عروج پر تھی صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دور میں، یہ پہنتی چلی اور اس نے کون سی بنیادی غلطی کی، یہ اور ایک بات یہ کہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ہم سبھی مانتے ہیں کہ آپ مجدد ہیں، وہ تجدید کس بنیاد پر آپ نے کی، وہ کون سا اصول تھا، وہ کون سا رویہ، وہ کون سا قاعدہ تھا جس کی بنیاد پر کسی علم و فن میں تجدید ہو سکتی ہے، یہ۔ اور پھر تجدید کے مرحلے کے بعد جب اس میں کچھ ندرت آگے پیدا ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو وہ ندرت، نیا پن، انوکھا اور چھوٹا پن کیا تھا۔ یہ 4-5 سوالات میں انشاءاللہ اس کو جلدی صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی۔ پہلا سوال تجدید کی ضرورت کیوں۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجدید، فنون کے تجدید و احیاء، بقا و ارتقاء کی طرف اس وقت توجہ دی جاتی ہے یا ان کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب کسی متحارب و مخالف نظام سے ٹکر ہو۔ یہ ضرورت کہ تجدید کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی صابر علیہ رحمت، ٹکر کس کے ساتھ تھی اس وقت؟ فرنگی طب کے ساتھ، اور فرنگی طب کا کوتی بول رہا تھا اس زمانے، اور غیر تو غیر اپنے بھی خیرہ ہو رہے تھے، وہ جلوائے دانش افرانی سے، لیکن ایک مرد مجاہد، صرف ایک مرد مجاہد اس وقت، اور بھی ہوں گے لیکن جن پہ اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی، کہ جنہوں نے بقول علامہ اقبال کہا خیرن اگر سقا مجھے جلوائے دانش افران، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف کا۔ کہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری یہ چکا چوند چاندی جو تو لہرائے ہوئے ہے، یہ مجھے کبھی بھی خیرہ نہیں کر سکتی، یہ مجھے کبھی بھی جھگا نہیں سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ
شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس دور میں دیکھیے گا، اس دور کے پس منظر کو دیکھیے گا، ذرا سامنے رکھیے گا تو بات کلیئر ہو جائے۔ غیر تو طب کے پیچھے پڑے، فرنگی تو پڑے ہی پڑے تھے حضرت، اپنوں نے بھی کچھ کم نہ کیا اس وقت، اور وہ جو روشنی تھی، وہ جو سمجھ رہے تھے کہ آنکھوں کو کھیر آ کر رہی تھی، اس کو طب میں در لے آنے کی کوششیں کی گئی۔ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنیے، اب ہماری ٹکر جو ہے، اب تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی پرانی طب ہے، گھسی پٹی کوئی چیز ہے، اس کے لیے شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر میں ایک جگہ پر ایلوپیتھک نے تجدید و تحقیق اور اصلاح و اضافہ کی طرف قدم بڑھایا، لیکن جو بنیادی غلطی کی وہ سنیے گا۔ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن حقیقت کو اپنے قبضہ میں نہ رکھا اور انہوں نے امور طبیہ کو نظر انداز کر دیا۔ ایلوپیتھک کی تھیوری میں، ایلوپیتھک کی فن علاج میں جو سب سے بنیادی غلطی انہوں نے کی، شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو واضح کر دیا اور فرمایا ایک جگہ پر کہتے ہیں میں جس قدر قوانین ہیں ان کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 قوانین کل، ان کے متعلق فرماتے ہیں ایسے قوانین جن کا تعلق کائنات اور زندگی کی فطرت کے ساتھ ہے، جیسے امور طبیعیہ، ان کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے، آفاق و انفس کے ساتھ ہے، تو یہ ان کو یہ پہلا اصول کل بیان کیا۔ دوسرے نمبر پر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قوانین عمومی ان کو بیان کیا، جن کا متعلق آپ فرماتے ہیں جسم کی حقیقت اور اس کے احوال کے جو علم ہے یہ اس کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے کو بھی بیان کیا، لیکن چونکہ وقت کی زنجیر میرے پاؤں میں ہے، زیادہ آگے نہیں جا سکتا، میں کوشش کروں گا کہ اس کو سمرائز کرتا جاؤں۔ اب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اصول اور قانون کو سمجھ لیجئے جو 3 قوانین میں آپ نے بیان کیے، اور یہ بھی ساتھ بیان کیا کہ اس وقت کی ایلوپیتھک فرنگی طب سے سب سے بڑی غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے امور طبیعہ کو چھوڑ دیا، اس بنیاد کو چھوڑ دیا اور کسی اور بنیاد پر اس کو استوار کرنا شروع کر دیا۔ یہ پہلی غلطی۔ اور شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا کہ جب تک فرنگی طب کا ابدال نہ ہوگا اور طب یونانی کی کتب کے قوانین کا استحقاق نہ ہوگا، فن زندہ نہیں ہوگا۔ مجدد طب، محیو طب کو بھی زندہ کیا شاہ رحمۃ اللہ، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے جب تک فرنگی طب کا ابدال اس وقت نہیں ہوگا جب تک ہماری جو قوانین ہیں جو فطرت سے اخذ شدہ ہیں ان کا احیاء کر کے سامنے نہ رکھا جائے گا، تب تک یہ فرنگی طب کی چکاچوند چاندنی جو ہے یہ اس کی روشنی ہماری آنکھوں کو چڑھاتی رہے۔ تو شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ جو طب ہے تجدید اس میں کی ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو کش و خاشاک اس میں مل گئے تھے، تنکے مل گئے تھے، کینکریاں مل گئی تھیں، اس میں اور علائشیں جمع ہو چکی تھی، ان کو نکالنے کا بیڑا میں نے اٹھایا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے ایک بات آپ فرماتے ہیں کہ یہ اصول فطرت کہ کسی علم و فن کی نشو و ترقی کے لیے ایک بنیاد چاہیے۔ پھر عرض کرتا ہوں، اصول فطرت ہے کہ کسی بھی علم و فن کے لیے، اس کی ترقی اور نشو و نما کے لیے ایک بنیاد چاہیے، اور اس طرح ہر اصلاح و تحقیق و تجدید کے لیے ایک بنیاد چاہیے، پھر رفتہ رفتہ اس پر ایک منزل تعمیر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس مسلمہ حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بنیادی تصورات یا حقائق ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ وہ جو قانون کل آپ نے امر طبیعہ کی شکل میں فرمایا کہ وہ قائم رہے، کیونکہ وہ انسان کی کوئی نہ کوئی جبلی خواہش ہوتی ہے، فطری خواہش ہوتی ہے، یہ آپ نے فرمایا۔
اور فرمایا کہ ایک فطری ضرورت اور جبلت کو بحال کر دیا جائے، جیسے فوق الانسان کا تصور انسان کا جبلی تصور ہے جو کسی قیمت پر بھی خارج از ذہن نہیں کیا جا سکتا۔ توحید کا عنصر انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا، اس کو کیسے نکالا جائے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس جبلی تصور کو درست رنگ میں پیش کر دیا جائے تو یہ انقلاب ہوگا، اور اگر اس کی توضیح اور تشریحات غلط بنیادوں پر اٹھائی جائے تو یہ بغاوت ہو۔ اس لیے صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ فرمایا کہ میں حکیم انقلاب۔ آگے آپ نے فرمایا وہ بنیاد کون سی ہے؟ یہ تو چل رہا ہے کہ امور طبیعیات طب یونانی کے بھی انہی بنیادوں پر استوا، اور نظریہ مفرد اعضاء کے وہی بنیادی قوانین۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر تجدید کسی فن میں کرنی ہے تو اس کے لیے بنیاد چاہیے، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ بنیاد اگر اسی فن سے مہیا اور میسر نہ ہو سکے تو وہ اس پر جو منزل اور بلڈنگ اور قصر تعمیر ہونا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے مطابق صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ ہدایت اور روشنی میں ہی میں نے قانون شیخ کے ایک قانون پر نظریہ کی بنیاد رکھی، اور دنیا کے قوانین و اصول ہائی طب کو اس کسوٹی پر پرکھا تو سب غلط ثابت۔ شیخ کے ایک قانون پر تجدید کا وہ قصد محض تعمیر۔ آپ فرماتے ہیں اب دیکھیے گا کہ وہ قانون کیا ہے، وہ قانون کیا ہے، یہ ذرا سنیے گا۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کلیات تحقیقات صابر ملتانی کی جلد اول کے صفحہ نمبر 38 مرض سعادت کا نام ہے، یہ الشیخ نے فرمایا القانون میں جب اعضائے جسم اپنے افعال صحیح صورت انجام نہ دیں، افعال صحیح انجام نہ دے رہے ہوں تو یہ وہ قانون ہے، یہ وہ اصول ہے، صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس پر تجدید کی میں نے بنیاد رکھی۔ اب یہ وہ منزل ہے ایک امور طبیعہ جن کی بنیادیں نظریہ کی بھی وہی ہیں، اور یونانی کو دیکھا جائے تو وہاں پر بھی وہی ہیں، فرنگی طب کی وہ نہیں ہے۔ اب تجدید کی ضرورت بھی کیوں محسوس ہوتی ہے یہ بھی صابر علیہ رحمہ نے فرما دیا، اور کہاں سے شروع کی جائے گی؟ اسی فن سے، اور اس فن میں کون سا قانون ہوگا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہاں سے دیکھیے ایک اور چیز یہاں پر ڈیولپ ہوتی ہے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے دیکھیں سائنسی قوانین میں آئنسٹائن کو دیکھ لیجئے، نیوٹن کو دیکھ لیجئے۔ علمی روایت پر نیوٹن نے بڑی دیر تک ایپسٹمالوجی، علمی روایت جو رہی اس پر اس کا نظریہ چلتا رہا تاکہ آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی تھیوری آئی اور چیزوں کو سمجھنے کی حقیقت بدل گئی۔ اب دو نظریے بنیاد سائنس ہی ہے، دونوں کہتے ہیں کہ ہم سائنس کے نمائندہ ہیں۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو ذرا دیکھیے جس میں آپ نے کہا طب یونانی کا نمائندہ ہوں، طب یونانی کا، کہیں پر طب قدیم کا، کہیں پر آپ نے طب اسلامی کا، طب عربی، بہت سارے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور یہ طب کے قوانین ہیں، یونانی، اسلامی، قدیم، ان کے اضافی نام ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں ایک ہی دو نظریے پیش کیے، جیسے ایٹم کے متعلق ایک نظریہ تھا پہلے، پھر دوسرا نظریہ آ گیا، چیزوں کو زمان مکان کی حقیقت کو دیکھنے کا پہلے نیوٹن کا، دین پھر آئنسٹائن، چیزوں کی حقیقت بدل گئی، نمائندے اسی سائنس کے، نمائندگی اسی سائنس کی، بنیادیں وہیں سے لے رہے ہیں ایک نیا نظریہ۔
اب میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، جہاں سے صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس قانون پر بنیاد رکھی اور اس میں جو ندرت پیدا ہوئی، نیا نویلا پن پیدا ہوا، اس پر مختصر بات کروں گا اور اجازت چاہتا ہوں۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتب میں جگہ جگہ پہ لکھا کہ طب یونانی نے دو طرح کی مرض کے اسباب دو طرح کے بیان کیے طب یونانی میں، کہ مرض کا سبب واصلہ اخلاق کو قرار دیا طب یونانی میں۔ عبارات ہیں، اس وقت میں پڑھوں گا نہیں، آگے چلتا ہوں۔ یا کئی جگہوں پر مرکب اعضاء کی بات کی، اور شیخ کے اس قانون پہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرض کا سبب واصلہ اعضائے جسم کے افعال درست نہ ہونا، نمبر 1 یہ ندرت اور نیا پن تھا، جہاں سے پھر ایک عمارت اٹھی۔ دوسرا، اعضائے جسم کو مرکب اعضاء کی خرابی کے طور پر نہیں بلکہ مفرد اعضاء کی خرابی کے طور پر صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اور ایک میں یہاں پر اقتباس پیش کرتا ہوں، صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرض کی پیدائش کا سبب واصلہ اخلاق کو قرار دیا، گویا پیدائش مرض کی صورت کیمیاوی ہی رہی، جسے اعضاء کے افعال سامنے نہ آئے بلکہ صدیوں تک افعال الاعضاء کی طرح طب قدیم میں توجہ نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم طریقہ علاج میں افعال الاعضاء پر کتابیں نہیں لکھی گئی۔ اس سفر میں کوئی شک نہیں کہ طب قدیم میں اعضاء انسانی کے افعال کا کچھ نہ کچھ ذکر پایا جاتا ہے، لیکن یہ صرف تشریح الابدان کے تحت ہے۔ بعض ظہوری اور بنیادی باتیں پائی جاتی ہیں جہاں تک اعضاء کے افعال کی حقیقت اور اہمیت کا تعلق ہے، ان کو چھوا تک نہیں گیا۔ یہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس قانون پر میں نے شاید کہ اس قانون پر میں نے اپنی بنیاد رکھی، اور اس قانون میں نے اعضاء کے افعال کی خرابی کو سبب واصلہ کرا۔ اچھا آگے آپ فرماتے ہیں کہ اچھا یہی وہ قصر عظیم ہے نا جس پر صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی پوری عمارت اٹھائی، اور ایسا معلوم ہوا کہ دریا کے دو کنارے متوازی چل رہے ہیں، ایک ہاتھ ان بنیادی قوانین پر ہے، اور دوسرا جس طرح میں نے عرض کیا کہ آئنسٹائن نے جب ریلیٹیوٹی تھیوری کو تو زمان و مکان کو دیکھنے کا انداز ہی بدل گیا، اور اس پر پھر علم کی ایک نئی عمارت کھڑی ہو گئی۔ اب اگر آپ ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کر صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تمام عبارات کا مطالعہ کریں گے، جس میں آپ نے فرمایا طب یونانی کا نمائندہ، اور جہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک نئی حقیقت اور نیا نظریہ ہے، اس نظریے کی بنیاد پر جو پوری عمارت جو ہے کھڑی کی گئی۔ آگے آپ آخری بات کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نیا نظریہ بیان کرنے سے قبل مناسب معلوم ہے چاہتا ہوں کہ میں اس کا پس منظر بھی بیان کروں۔ اس کے متعلق فرماتے اتفاقی امر ہے کہ اس دوران مجھے حیضہ کے چند مریضوں کا علاج کرنے کا اتفاق ہوا، جن میں کچھ ایسے بھی تھے جن کی امید حیات ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے بہترین مجربات سے علاج کیا، تمام مریض تندرست ہو گئے، بے حد خوشی ہوئی، مگر جب اصول شفا پر غور کی خاک سمجھ میں نہ آیا اور دل رنجیدہ ہو گیا۔ میں نے مرض حیضہ اور اس کے علاج اور ادویات پر پھر سے تحقیق شروع کر دی۔ مجھے دور روشنی کی شعاعیں چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ میں نے اپنی کوشش جاری رکھی، وہ شعاعیں امید بن کر سامنے آنے لگی۔ رفتہ رفتہ ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ میرے سامنے چند بنیادی اصول نمودار ہو گئے۔ میں نے ان کی اساس پر اپنے کام کو تیز کر دیا۔ مجھے روزمرہ علاج و تشخیص میں کامیابی حاصل ہوتی گئی۔ اب میری مسرتوں کا کوئی اندازہ نہ تھا، اب مجھے علاج کرنے میں تسکین حاصل ہوتی تھی اور تحقیق میں بے انتہا لطف آتا تھا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، روز بروز یقینی نتائج پیدا ہوتے گئے اور کامیابی قریب سے قریب تر ہوتی گئی، یہاں تک کہ چند سالوں میں اپنی تحقیقات کا کام مکمل کر لیا۔ لیکن اس خیال سے کہ کہیں میری تحقیقات میں کوئی غلطی رہ گئی ہو، کوئی غلطی نہ رہ گئی ہو، مزید مختلف زاویہ نگاہ سے تحقیق شروع کی، جن میں ایک پہلو یہ تھا کہ سچائی ایک ایسا مقام ہے
کہ جو ہر حقیقت کی تصدیق کرتی ہے. یعنی دیگر طریقہ علاج کی حقیقت کیا میری سچائی کی تصدیق کرتی ہے؟ مجھے یہ معلوم کر کے ازحد مسرت ہوئی یہ الفاظ سنیے گا. آیورویدک، طب یونانی اور ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک وغیرہ تمام طریقہ علاج کی سچائیاں میری تحقیق کی تصدیق کرتی تھی. جو اس بنیادی قانون